عمر میں دیکھیے عین ملانے والا شکل، میم بھی ملانے والا شکل ہے اور رے ہے۔ اس میں وہ میم ہے جو بیچ میں آتا ہے اور دونوں طرف اس کے حروف کو ملائے جاتے ہیں، اور میں کو بھی آپ دیکھیے ملانے والا شروع کا حرف میم ہے۔ بچوں کی کتابی میں کاف ملانے والا، تے ملانے والا جو الف میں ملا ہے، پھر بے یہ میں ملتا ہے۔ تعلیم، تے ملانے والا، عین ملانے والا، لام ملانے والا، یہ ملانے والا۔ تعلیم سے زیادہ ماحول اور حالات سے واقفیت میں دیکھیے واو الف، کیونکہ یہ اکیلا آتا ہے شروع میں، قاف ملانے والا، فے ملانے والا، یہ ملانے والا، تے ملا۔ واقفیت، ضروری میں زاد رے ملا ہوا ہے، اس کے لیے بچوں کی جسمانی ورزش، صحت میں ملانے والا ساد اور ہے تے میں ملا ہے، ملانے صحت اور صفائی میں دیکھیے ساد ملانے والا، اور کھانے میں دیکھیے کاف دو چشمے ملنے کے بعد کھا ہوتا ہے تو پورا مکمل کھا ہے اور الف میں ملا۔ پینے، پے یہ نون یہ پر خصوصی میں دیکھیے خے ملانے والا، ساد ملانے والا جو واو میں ملا ہے، پھر ساد یہ ملا۔ دھیان، دال میں دو چشمے ملتا ہے، دھے ہوتا ہے، یہ میں ملا کر پھر الف، دھیان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو کتابی اسباق، تو اس کو اس طرح سے بتانے کے بعد پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو روانی کے ساتھ پڑھیں۔ ابتدائی عمر میں بچوں کی کتابی تعلیم سے زیادہ ماحول اور حالات سے واقفیت ضروری ہے، اس کے لیے بچوں کی جسمانی ورزش، صحت و صفائی اور کھانے پینے پر خصوصی دھیان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو کتابی اسباق سبق کا جمع ہے، اس میں سین، بے، الف ملا ہوا ہے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں سین اس طرح سے ملتا ہے، بے میں آ کے ملا، پھر بے جو ہے الف میں ملا، اسباق، تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا۔ ابتدائی عمر میں بچوں کی کتابی تعلیم سے زیادہ ماحول اور حالات سے واقفیت ضروری ہے، اس کے لیے بچوں کی جسمانی ورزش، صحت و صفائی اور کھانے پینے پر خصوصی دھیان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو کتابی اسباق، ابتدائی عمر میں بچوں کی کتابی تعلیم سے زیادہ ماحول اور حالات سے واقفیت ضروری ہے، اس کے لیے بچوں کی جسمانی ورزش، صحت، صفائی اور کھانے پینے پر خصوصی دھیان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو کتابی اسباق، تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملایا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو آسانی سے اپنے طور پر ملا سکتے ہیں اور ملانا چاہیے۔ اسباق کے ساتھ اپنے آس پاس کے ماحول اور تہذیب کا بھی علم کرایا جاتا ہے، بچوں کو دلچسپ کہانی، اور گیت سننے کا
سننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اکثر گھروں کے بزرگوں سے گھروں کے بزرگوں سے گیت کہانی ضرور سنتے ہیں۔ گیت کہانی ضرور سنتے ہیں۔ اب دیکھیے اسباق کے ساتھ اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھیے میم ملانے والا جو الف میں ملا ہے، یہ میم اور دوسرے شکل سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ ماحول ایسے بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، سمجھا، یہ بھی ملے گا، تو دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اور تہذیب میں دیکھیے ملانے والا تے ہے، پھر ملانے والا ہے جو زے میں ملا ہے، پھر یہ بے میں ملا ہے، یہ ملانے والا شکل ہے۔ اسباق کے ساتھ اپنے آس پاس کے ماحول اور تہذیب کا بھی علم عین لام میں ملا لام میں ملانے والا شکل ہے کرایا جاتا ہے۔ بچوں کو دلچسپ میں دیکھیے لام چے میں ملا، چے سین میں ملا، سین پے میں ملا۔ دلچسپ کہانی اور گیت گاف یہ تے سننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اکثر گھروں کے بزرگوں سے گیت کہانی ضرور سنتے ہیں۔ یہ ملانے والا شکل آپ کو بتایا۔ اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو روانی سے پڑھیں۔ اسباق کے ساتھ اپنے آس پاس کے ماحول اور تہذیب کا بھی علم کرایا جاتا ہے۔ بچوں کو دلچسپ کہانی اور گیت سننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اکثر گھروں کے بزرگوں سے گیت کہانی ضرور سنتے ہیں۔ اسباق کے ساتھ اپنے آس پاس کے ماحول اور تہذیب کا بھی علم کرایا جاتا ہے۔ بچوں کو دلچسپ کہانی اور گیت سننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اکثر گھروں کے بزرگوں سے گیت کہانی ضرور سنتے ہیں۔ اسباق کے ساتھ اپنے آس پاس کے ماحول اور تہذیب کا بھی علم کرایا جاتا ہے۔ بچوں کو دلچسپ کہانی اور گیت سننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے وہ اکثر گھروں کے بزرگوں سے گیت کہانی ضرور سنتے ہیں۔ تو اس طرح سے لکھنے کے بعد آپ کے اندر پڑھنے میں بھی روانی آنی چاہیے، جو ضروری میں سے ہے۔ اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، یہ برابر کچھ نہ کچھ 10 منٹ 5 منٹ پڑھتے رہنے سے ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کی طرف خاص توجہ دیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے۔ انہیں مختلف طرح کی نظمیں
انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں ہیں۔ سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں لکھا ہے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں یہ وہ حروف تہجی جو آپ کو سکھایا یہ اس کا مشق ہے آپ اسی طرح سے جب مشق کریں گے تو آپ کو پڑھنے آئے گا اور جب تک آپ روانی سے پڑھیں گے نہیں تب تک آپ کو سمجھے اردو پڑھنے نہیں آتا ہے اور روانی سے پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزانہ آپ زبان کھول کر پڑھیں اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے
وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے جب آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کو پڑھنے آ جائے گا، تو پھر آپ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے۔ انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے، وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے ادب پر خصوصی دھیان رکھا جا رہا ہے۔ انہیں مختلف طرح کی نظمیں اور گیت سنائے اور پڑھائے جاتے ہیں جن میں ان بچوں کو خوب مزہ آتا ہے، وہ کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں کی فطرت کے مطابق شاعر کو گیت نظم لکھنے میں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا مشکل کام ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچوں کی نفسیات۔ اب دیکھیے، اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیے آپ کہ آپ جب لکھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز بار بار نظر آتا ہوا ملے گا۔ آپ دیکھیے، یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں بچوں کو کئی مرتبہ لکھا گیا۔ اس میں فطرت جو ہے نئی چیز آئی ہے، فے کو تو میں ملایا اور تو رے میں ملا فطرت کے مطابق بھی نہیں ہے، میم تو الف بے قاف مطابق۔ شاعر کو گیت نظم لکھنے میں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا، لام ف نون الف لکھنا بڑا مشکل، میم شین قاف لام مشکل کام ہے۔ بچوں کی نفسیات میں دیکھیں، نون ف سین یہ الف تے نفسیات۔ تو اس طرح سے جب آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو شاید ہی کبھی کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔
نئے الفاظ کم آئیں گے، اس لیے کہ یہ اردو کو جو زبان جو لکھنا ہے وہ اس میں بار بار باتیں آتی رہتی ہیں، نئی نئی باتیں کم آتی ہیں۔ جب آپ زیادہ مطالعہ کریں گے تب آپ کو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے اس حیثیت سے یہ آسان ہے کہ بار بار یہ ایک باتیں آتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا، بچوں کو دیکھیے، شاعر دیکھیے، گیت دیکھیے، نظم دیکھیے، لکھنے میں ساتھ بچہ نہ پڑھتا ہے، یہ سب خود ہی اس میں دیکھیے آپ کئی مرتبہ بچے کا استعمال کیا گیا، اس طرح سے یہ آسان ہے۔ تو آپ جب پڑھیں گے تب آپ کے اندر روانی پیدا ہوگی۔ بچوں کی فطرت کے مطابق شاعر کو گیت نظم لکھنے میں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچوں کی نفسیات، بچوں کی فطرت کے مطابق شاعر کو گیت نظم لکھنے میں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچوں کی نفسیات، بچوں کی فطرت کے مطابق شاعر کو گیت نظم لکھنے میں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچوں کی نفسیات، بچوں کی فطرت کے مطابق بچوں کی فطرت کے مطابق شاعر کو گیت نظم لکھنے میں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچوں کی نفسیات، بچوں کی فطرت کے مطابق شاعر کو گیت نظم لکھنے میں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچوں کی نفسیات، بچوں کی فطرت کے مطابق شاعر کو گیت نظم لکھنے میں بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچوں کی زبان میں لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بچوں کی نفسیات، تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ جب لکھیں گے پڑھیں گے تو نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ نفسیات کا خصوصی دھیان رکھتے ہوئے نفسیات کا خصوصی دھیان رکھتے ہوئے ان کی آسان زبان میں ان کی آسان زبان میں نظمیں لکھنا بھی ایک فن ہے۔ ایک فن ہے جس میں فنکار تمام جزیات کا دھیان رکھتے ہوئے
دھیان رکھتے ہوئے نظم کہتا ہے۔ یہ ہے نفسیات کا خصوصی دھیان رکھتے ہوئے ان کی آسان زبان میں نظمیں لکھنا بھی ایک فن ہے، جس میں فنکار تمام جزیات کا دھیان رکھتے ہوئے نظم کہتا ہے۔ نفسیات کا خصوصی دھیان رکھتے ہوئے ان کی آسان زبان میں نظمیں لکھنا بھی ایک فن ہے، جس میں فنکار تمام جزیات کا دھیان رکھتے ہوئے نظم کہتا ہے۔ نفسیات کا خصوصی دھیان رکھتے ہوئے ان کی آسان زبان میں نظمیں لکھنا بھی ایک فن ہے، جس میں فنکار تمام جزیات کا دھیان رکھتے ہوئے نظم کہتا ہے۔ نفسیات کا خصوصی دھیان رکھتے ہوئے ان کی آسان زبان میں نظمیں لکھنا بھی ایک فن ہے، جس میں فنکار تمام جزیات کا دھیان رکھتے ہوئے نظم کہتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے نفسیات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خصوصی بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، دھیان بھی، اور اس میں کوئی صرف اگر ایک نئی چیز آئی ہے تو وہ جزیات ہے، اور باقی سب آپ پہلے لکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ تو اردو میں آپ کو بتایا کہ نئی نئی باتیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، باقی جو لکھتے پڑھتے ہیں آپ اسی کو آگے پیچھے کر کے اس کا جملہ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں لکھنا اور پڑھنا یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ تو آپ جب روزانہ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تب آپ کے ذہن میں سمجھیے ایک بات بیٹھ جائے گی، تو وہ فوراً جیسے ہی ملا پڑے گی آپ اس کو فوراً پڑھیں گے۔ جیسے نفسیات کا خصوصی دھیان رکھتے ہوئے ان کی آسان زبان میں نظمیں لکھنا بھی ایک فن ہے، جس میں فنکار تمام جزیات کا دھیان رکھتے ہوئے نظم کہتا ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، یہ بار بار پڑھنے سے مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ کو اتنا تو ضرور کرنا پڑے گا کہ ایک پیج ہی سے ہی روزانہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کی ترقی رک جائے گی، ہمیشہ یاد رکھیے۔ بچوں کی زبان سہل اور سلیس ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بچوں کی زبان آسان اور سلیس ہوتی ہے۔ مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے۔ ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے۔ اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔
آسان اور الگ بچوں کی زبان آسان اور سلیس ہوتی ہے، مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے سلیس ایک نیا آیا، اور جتنی بھی چیزیں بہت زیادہ تو خلل جو ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور باقی سب پرانی ہی باتیں ہیں اس میں۔ تو اس طرح سے آپ آسان سمجھیے اس کو۔ بچوں کی زبان آسان اور سلیس ہوتی ہے، مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ بچوں کی زبان آسان اور سلیس ہوتی ہے، مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ بچوں کی زبان آسان اور سلیس ہوتی ہے، مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ بچوں کی زبان آسان اور سلیس ہوتی ہے، مشکل پسندی سے ان کے سیکھنے کے عمل میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ہر نظم کا انداز آسان اور الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ کہاں تک یہ آسان ہے۔ صرف اس میں تسلسل کی ضرورت ہے، آپ لکھیں گے پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں بات آتی رہے گی۔ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنی تجربہ آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے رکھنا ہوتا ہے اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، جس کو بچے مزے لے کر سنیں۔ بولیں اور لکھیں۔ سنیں، بولیں اور
لکھیں۔ یہ ہے بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ تو دیکھیے، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کا احساس ہوگا کہ کس طرح سے پڑھنے میں روانی آتی ہے۔ آپ کے اندر صرف شوق پیدا کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ اسی طرح دوسروں کو بتانے کی بھی کوشش کریں گے، اور یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ بچوں کی دنیا میں سیر کرنے کے لیے نظم نگار کو آسان زبان اور اپنے تجربہ کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور سب سے اچھی نظم وہ ہوتی ہے جس کو بچے مزے لے لے کر سنیں، بولیں اور لکھیں۔ تو اس طرح سے ان میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، نظم سننے کی جستجو پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا ہو، لہذا سب سے پہلے حمد خدا حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا، اور رب ذکر ہے تیرا، رب ذکر ہے تیرا، رب ذکر ہے یہ تیرا، شامل کی گئی، ذکر ہے
یہ تیرا شامل کی گئی ہے۔ تو اس میں دیکھیے ہم لکھا ان میں نظم سننے کی جستجو ایک ہے جو نیا آیا ہے، پیدا ہو لہذا سب سے پہلے ہم خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے۔ آپ اس کو اس طرح پڑھیں، جن میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہان کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے۔ جن میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہاں کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے۔ جن میں نظم سننے کی جستجو پیدا ہو لہذا سب سے پہلے حمد خدا پیدا کیا تو نے سارے جہان کو، اور رب ذکر ہے یہ تیرا شامل کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تو روانی آئے گی۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ حمد کے بعد کوشش کی ہے کہ یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق بچوں کو ان کے معیار کے مطابق کیونکہ ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ نظمیں پیش کی جائیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان دی جاتی ہے جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے، جو
خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، حمد کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیے کوشش لکھا ہوا ہے، اگرچہ یہ آسان ہے لیکن اس میں ایک چیز غیر طلب بات ہے، غور طلب بات ہے، وہ یہ کہ آپ کو بتایا تھا کہ شین 3 سوسا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سیدھا بھی ہوتا ہے۔ تو جب کوشش لکھا جائے گا تو پہلے جو سین لکھا جائے گا وہ سیدھا والا سین دیا جائے گا، اس کے بعد سوسا والا دیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سوسا والا دے دیں گے بعد میں یہ دیں گے تو اردو کے اصول کے مطابق وہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ یاد رکھیے گا، یہ ایک نئی چیز ہے۔ اس کے بعد معیار ہے میم عین یہ الف رے، یہ ایک نئی چیز ہے۔ معیار آپ کو بیچ والا میم بتایا تھا کہ بیچ والا میم وہ ہوتا ہے جس کے دونوں طرف حرف ملایا جاتا ہے، وہی ہے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ بچہ جب بڑا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جب لکھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اردو زبان لکھنے میں بھی آسان ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے اور سننے میں بھی یہ عمدہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ آپ لکھیں گے، پڑھیں گے تو پھر اپنے آپ کے اندر کچھ باتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کے اندر کچھ باتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہے حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ حمد کے بعد یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کے معیار کے مطابق نظمیں پیش کی جائیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے جو خیر و برکت کی ضامن ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان
پہلی اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے، اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے بھی آئے گا، لکھنے بھی آئے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پہلی اذان میں اذان کی عظمت بیان کی گئی ہے اور بچے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اس طرح سے اب آج کا کلاس میرا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ کل پھر انشاءاللہ ہم حروف تہجی سے شروع کریں گے۔ ہاں چلیے لگے بھائی۔